ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کی شادیاں وہاں کرنا پسند کرتے ہیں جہاں سے ڈھیروں جہیز ملے، اور میرے والدین اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اپنی بچیوں کو لمبا چوڑا جہیز دے کر شان و شوکت سے رخصت کرتے۔ ماں دولت مند تھی اور نہ بابا کے امیر گھروں سے ناتا جڑا ہوا تھا۔ ایک روز خالہ ملنے آئیں، ابا کو میرے لیے ایک رشتہ بتایا کہ خاصے دولت مند اور عزت دار لوگ ہیں۔ لڑکا 3 بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی ہے، لیکن کم پڑھا لکھا ہے، صرف میٹرک پاس ہے۔ والد صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، اگر لوگ شریف ہیں اور لڑکا کماؤ ہے تو برا نہیں ہے۔ تبھی انہوں نے خالہ کو عندیہ دیا کہ لڑکے والوں کو بھیج دیں۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور والد معمولی ملازم تھے۔ ان کی قلیل آمدنی میں بڑی مشکل سے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ مالی تنگی کے باوجود انہوں نے ہم 4 بہنوں کو پڑھایا لکھایا اور گریجویشن کرا دی۔ خالہ نے لڑکے والوں کو ہمارے گھر بھجوا دیا۔ میرے والد نے اپنی مالی پوزیشن ان سے پوشیدہ نہ رکھی تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بچی پسند ہے، باقی چیزوں سے کچھ غرض نہیں، جہیز دیں یا نہ دیں یہ آپ کی مرضی ہے، ہمیں اعتراض نہ ہوگا۔ وہ پہلی بار لڑکی دیکھنے آئے، مجھے پسند کیا تو دوسری بار شادی کی تاریخ لینے آ گئے۔ کسی کو یقین نہ آ رہا تھا میرا رشتہ اتنی جلدی ہو جائے گا۔ رخصتی سے 3 روز پہلے لڑکے والوں کی طرف سے کچھ مہمان لڑکے کی بہنیں بھی ہمراہ تھیں کہ اگر جہیز کا کوئی سامان دینا ہے تو آج ہی دے دیں تاکہ ہم دلہن کا کمرہ سیٹ کر دیں۔ والد صاحب نے جواب دیا ضروری سامان آج ہی دے دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کو فون کیا کہ سواری اور سامان اٹھانے کے لیے 2 بندے بھیج دیں، ہم جہیز کا سامان لا رہے ہیں، اور ہلکی پھلکی تواضع کے بعد سامان سامنے رکھا گیا۔ جہیز کا سامان دیکھ کر دلہا کی 3 بہنیں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ اتنے میں ہمارے دروازے پر ایک بڑا ٹرک آ گیا۔ سامان اتنا تھوڑا تھا کہ ایک چھوٹی سی گاڑی میں آ جائے، جبکہ ہم ٹرک لے آئے ہیں۔ تم اپنے سسر سے بات کرو، ہمارا گھر تو اس وقت مہمانوں سے بھرا ہے، جب ہم ان کے سامنے یہ سامان اتروائیں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ بہنوں نے لڑکے سے کہا اپنے ہونے والے سسر سے خود بات کرو کہ وہ جہیز کے سامان میں اضافہ کریں۔ دلہا میرے والد کے پاس آ کر بیٹھا اور دھیمے لہجے میں بولا انکل یہ اتنا کم ہے کہ میں اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، ہمارا نہیں تو اپنی بیٹی کی عزت کا خیال کر لیں۔ ہمارے لوگ یہ جہیز دیکھ کر 100 طرح کی باتیں بنائیں گے، مگر بیٹا ابا بولے میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، آپ کے والدین پر اپنی مالی پوزیشن پہلے ہی واضح کر دی تھی۔ لڑکے نے کچھ نہ سنا، وہ بولتا چلا گیا کہ اگر ہمیں ہماری حیثیت کے مطابق جہیز نہیں دے سکتے تو ہم سے رقم لے لیں اور فہرست بھی سامان کی دے دیتے ہیں، ہمارے پیسوں سے جہیز دے دیں تاکہ ہم اپنی برادری کو یہ دکھا سکیں کہ یہ سامان آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کو دیا ہے، اس طرح ہماری عزت رہ جائے گی۔ والد صاحب نے ان کی اس بات سے اتفاق نہ کیا، کہا آپ لوگوں سے رقم لے کر بیٹی کو جہیز دوں مجھے گوارا نہیں۔ وہ کہتے رہے ہماری بات مان لیں، مگر بات نہ بن سکی۔ یوں میرا رشتہ شادی سے 3 دن پہلے ٹوٹ گیا۔ لڑکے کا ماموں عقل مند تھا، اس نے انہیں سمجھایا کہ تم غلطی کر رہے ہو، رشتے روز روز نہیں ملتے، یہ رشتہ محض جہیز کی نمود و نمائش کی خاطر مت گنوائیں، وہاں گھر میں کس چیز کی کمی ہے۔ رشتے میں 2 ہی بنیادی باتیں دیکھی جاتی ہیں، لڑکی اچھی ہو اور لوگ شریف ہوں۔ لڑکی آپ لوگوں کو پسند ہے، لوگ بھی شریف ہیں، اور کیا چاہیے۔ ماموں کے سمجھانے پر لڑکے کی بہنوں کو احساس ہو گیا کہ وہ غلطی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ماموں سے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے، تم لوگ لڑکی کے والد سے معافی مانگ لو۔ یوں دوبارہ والد کے پاس آئے اور کہا ہم معافی مانگتے ہیں، آپ رشتے کو دوبارہ جوڑ دیں۔ میں نے معاف کر دیا، لیکن یہ رشتہ دوبارہ نہیں جوڑ سکتا۔ والد صاحب نے جواب دیا کیونکہ آپ کے نزدیک لڑکی سے زیادہ جہیز کی اہمیت ہے۔ لڑکے کی بہنیں بار بار معذرت کرتی رہی کہ ہمارے بھائی نے ہمارے کہنے پر آپ سے مطالبہ کر دیا تھا کہ جہیز بڑھا دیں ورنہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ ہم یہ الفاظ واپس لیتے ہیں۔ میں یہ رشتہ دوبارہ اس لیے نہیں جوڑنا چاہتا کہ جو انسان کسی کے کہنے پر شادی توڑ سکتا ہے، کسی سے لڑائی کر سکتا ہے، وہ بھلا اپنی بیوی کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے۔ آج بہنوں کے لیے شادی توڑنے کا ارادہ کر لیا تو کل کسی اور کے کہنے پر بیوی کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اس پر دلہا نے کہا نہیں چچا جان، اب ایسا نہیں ہوگا، مگر والد نے جب نہ کہہ دی تو پھر ہاں نہ کی۔ بالآخر وہ اسی طرح چلے گئے جس طرح خالی ہاتھ آئے تھے۔ عین شادی کے موقع پر رشتہ ٹوٹنے سے سبھی افسردہ ہو گئے، مگر کچھ دنوں بعد ایک اور رشتہ میرے لیے آ گیا۔ یہ لوگ درمیانے طبقے کے تھے اور ہمارے جیسے لگتے تھے۔ لڑکا نیک اور والدین شریف تھے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، صرف آپ کی بیٹی چاہیے۔ اس مرتبہ بابا جان نے ان لوگوں کے بارے میں اچھی طرح چھان بین کروائی اور رشتہ کر دیا۔
رہی رسم منگنی بہت سادگی سے ہوئی تھی۔ 6 ماہ بعد میری شادی ہو گئی۔ نمود و نمائش اور نہ کوئی بینڈ باجا، یہ لوگ بھی ان چیزوں کو غیر ضروری خیال کرتے، لہٰذا بہت کفایت شعاری سے شادی ہوئی۔ ہماری سفید پوشی کا بھرم رہ گیا اور میں عزت سے اپنے گھر کی ہو گئی۔ اپنے یہاں گھر آ کر میں بہت خوش تھی کہ سلجھے ہوئے ساس سسر اور جیون ساتھی بھی پیار کرنے والا مل گیا۔ مجھے اپنے خاندان میں بہت عزت دی، اعتماد دیا۔ دراصل یہ وہ لوگ تھے جن کی نظر میں شادی جہیز کا حصول نہیں بلکہ گھر بسانا ہوتا ہے۔ جب کسی شریف انسان کو اچھا جیون ساتھی مل جائے تو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اور اس کی زندگی بھی گل و گلزار ہو جاتی ہے۔ تبھی زندگی کی گاڑی سہولت اور سکون سے رواں دواں ہو جاتی ہے۔ اب رشتے میں طوفان آئے یا جنگلات آگے پیچھے آ جائیں، بس ہمیں منزل پر پہنچنا ہے۔ بے شک سبھی دولت مند ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، ان میں اکثر نیک اتوار اور خدا ترس بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں جس دولت مند گھرانے سے رشتہ جوڑنے کا پہلا تجربہ ہوا وہ کچھ اچھا نہ تھا۔ بہرحال وقت تھمتا نہیں، بھاگتا چلا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چل رہا تھا اور میں 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ اسی سلسلہ میں میری بہنوں کی بھی شادیاں ہو گئیں۔ والد نے کسی بیٹی کے رشتے کو طے کرتے وقت دولت مند گھرانے کا لالچ نہیں کیا، اپنے جیسے لوگوں میں بچیوں کی شادیاں کر دیں۔ یہ تمام لوگ واقف کار تھے کہ میرے بابا انجان لوگوں میں پھنسنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ ہم 4 بہنوں کے شوہروں نے رفتہ رفتہ ترقی کی، اتنی محنت سے گھر بنائے، بالآخر سب کے حالات بہتر ہو گئے۔ میرے بچے بڑے ہو گئے، آرزو ہوئی عمرہ کرنے جاؤں۔ ہم نے پاسپورٹ بنوائے، بچوں کو میں نے اپنی بہن کے پاس چھوڑا اور میاں بیوی سعودی عربیہ روانہ ہو گئے۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر عورت کو دیکھا جو دعا مانگتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوئی، جب دیکھا تو پہچان لیا، وہ میری ہم جماعت اقرا تھی۔ ہم نے کالج میں 4 سال ساتھ پڑھا تھا۔ جب وہ دعا کر چکی تو میں نے اسے اس کے نام سے پکارا، سلام کیا۔ وہ مجھے دیکھ کر پہلے تو چونکی اور پہچان کر خوشی سے لپٹ گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ لیے۔ میرے شوہر آ گئے تو میں اسے لے کر اپنی رہائش گاہ آ گئی۔ میں نے اقرا سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، اپنے نصیب یاد کر کے دل بھر گیا اور آنسو نکلنے لگے۔ پھر اس نے مجھے خود پر بیتی سنائی، بتایا کہ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اس کے 4 بچے تھے۔ میرے والدین نے بہت سمجھایا کہ اس آدمی سے شادی مت کرو، مگر مجھ پر اس کا بھوت سوار تھا۔ باوجود ان کے سمجھانے کے بعد میں نے ان کی بات نہ مانی اور فائز سے شادی کر لی۔ میں نے فائز کی محبت کو اپنی منزل سمجھا۔ کیا خبر تھی کہ منزل پانا محال ہوگا، کیونکہ راستے میں ہر موڑ پر ایک طوفان منہ کھولے کھڑا تھا جو میرے والدین کو تو نظر آ رہا تھا مگر مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ فائز نے مجھ سے شادی کی خاطر بیوی کو طلاق دے دی۔ ہم لڑکیاں ناتجربہ کار ہوتی ہیں، میں بھی ناتجربہ کار تھی۔ اتنی سمجھ نہ تھی کہ جو شخص 4 بچوں کی ماں کو طلاق دے سکتا ہے وہ مجھ سے کیسے وفا کر سکتا ہے۔ اسے اپنے بچے پلوانے تھے۔ شادی کے وقت یہ شرط رکھی کہ تمہارے بچے نہیں ہوں گے، کیونکہ میرے بچے ہی تمہارے بچے ہیں۔ میں تو اس کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی، اس قربانی کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے بچے ہی میرے بچے ہیں۔ یہ عجیب معاہدہ تھا جو میں نے کیا۔ میرے والدین روکتے رہ گئے مگر میں ان دونوں کی محبت کو بھی رون کر اپنی محبت کی خاطر آگے بڑھ گئی۔ ماں کی یہ نصیحت بھی بھول گئی کہ ایسے مرد سے کبھی شادی مت کرو جو پہلے بیوی کو دھوکہ دے چکا ہو، کیونکہ ایسے مرد فریبی ہوتے ہیں۔ میں نے فائز سے شادی کر لی۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی اور وہ اپنے بچے میرے حوالے کر کے بے فکر ہو گیا۔ اسے اب نہ دنیا کا خوف رہا نہ خدا کا، اولاد کی ضرورت رہی اور نہ بیوی کی۔ میں اس کا گھر اور بچے سنبھالتی اور وہ نت نئے رومانس کر کے زندگی عیش سے گزارنے لگا۔ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، جائیداد سے ویسے ہی اتنا کرایہ آتا تھا کہ کچھ کام وام کرنے کی فکر نہ تھی، دولت کی کمی نہ تھی۔ اس کی راتیں گھر سے باہر گزرتی تھیں، بہانہ بنانا کاروباری دوروں کا ہوتا تھا۔ ادھر میں اس کے بچوں کو رات دن سینے سے لگائے فائز کا انتظار کرتی تھی۔ یوں ہی وقت کا گھوڑا سر پر دوڑتا رہا۔ میرے بعد فائز نے 2 شادیاں کی اور کچھ عرصے بعد طلاق دے کر اس نے ایک 16 برس کی لڑکی سے بیاہ رچایا۔ لڑکی والے بہت غریب تھے لیکن لڑکی حسن کی دولت سے مالا مال تھی، لہٰذا اس کی دولت نے ان کی عزت کا مال و متاع سے زیر کر لیا۔ دکھ کی بات یہ ہے وہ مجھے دھوکے پہ دھوکہ دے رہا تھا مگر میں اس کے فریب سے لا علم رہی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ میرا وفادار ہے، بزنس بہت بڑا ہے، مصروفیت بھی زیادہ ہے، اسی لیے میرے لیے بہت کم وقت نکال پاتا ہے۔ بچے بڑے ہو گئے، میں نے ماں بن کر پالا، سمجھتی تھی کہ بڑے ہو کر میرا ساتھ دیں گے، عزت کریں گے، مجھے اپنی حقیقی ماں سمجھیں گے، مگر بے وفا شوہر کا خون بھی بے وفا نکلا۔ سب سے پہلے بڑے بیٹے نے دکھ دیا۔ جب اس نے ایک لڑکی کو پسند کیا تو اسے بیوی بنا کر گھر لے آیا۔
इसी दिन से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। अब जाना कि औरत की क्या हैसियत होती है। बच्चा जब बच्चा होता है, जिस औरत को माँ कहता है, जिसका दूध पीता है, जिसकी उंगली पकड़कर चलना सीखता है, जिसके पहलू में सर रख के सोता है, लोरी सुनता है, बीवी की खुशनुदी के लिए इसी को घर से निकल जाने का भी कह देता है। सच है, सांप के बच्चे को दूध पिलाओ तो वो सबसे पहले अपने मोहसिन को डसता है। मर्द जब बेवफा हो जाए तो जल्लाद बन जाता है। जब मर्द अपने हकूक़ की किताब खोलता है तो सिर्फ इन्हीं सतूर पर निशाना लगाता है जो इसके फ़ायदे में जाती हैं। ये बात मुझे इस वक्त समझ आई जब ज़िंदगी की शाम हो चुकी थी। अब समझ में आया कि आदमी मुझसे औलाद क्यों पैदा नहीं होने देता था, जबकि पहले से ही बच्चों वाला था। जब बड़े लड़के की बीवी ने मुझे घर से चले जाने को कहा तो बेटा चुप रहा। दूसरे बच्चे क्या बोलते, वो बड़े भाई के ताबे थे। और फाइज तो मेरी ज़िंदगी में मौजूद ही ना था जो मेरा दिफा करता। वो अपनी दुनिया अलग बसा चुका था। इसे अब मेरी ज़रूरत न थी कि इसके बच्चे बाशऊर हो गए थे, और इन्हें भी मेरी ज़रूरत न थी कि मैंने फ़ाइज़ का घर छोड़ दिया और माँ के घर लौट आई। अब ये एहसास किसी नाग की तरह डस रहा था। बड़े लड़के की माँ ने, दूसरे ने भी जब शादी की तो यही रवैया अपनाया। इसकी बीवी ने मुझे चले जाने को कहा, हकारत बरती, वो कुछ ना बोला। मैंने एक फरेब के पीछे सारी ज़िंदगी काटी, इसके 4 बच्चे पाले, मगर मुझे क्या मिला? इसने एक घर भी मेरे नाम ना किया कि कोई मेरी अपनी छत होती। अगर इसके बच्चों और बीवियों पर बोझ बनती तो इस छत पर चली जाती। अब ना मेरा अपना घर है, ना शौहर मेरा, ना इसकी औलाद मेरी थी। अगर मैं माँ की नसीहत पर अमल करती तो यकीनन अल्लाह की रहमत के साए तले होती। मैंने जो औलाद पाल पोस के जवान की वो अपनी बीवियों के हो गए। वो कल की लड़कियाँ जो बहू बनकर आईं वो घर की हुक्मरान हो गईं। वो मुझ पर हुक्म चलाने लगी और मैं रोज़ अपनी आंखों से अपने मरने का तमाशा देखने लगी। जब सौकन की सारी औलाद मेरी बेइज्जती पर खामोश तमाशाई देखने लगी तो खैर मैंने यही सोचा कि जो ताल्लुक़ बोझ बन जाए तो इसका तोड़ना बेहतर है। अब इनके घर से चले जाना चाहिए। फ़ाइज़ से मायूस होकर इसकी औलाद की मोहब्बत में मैं पड़ना चाहा तो सारे मान टूट गए। वो जवान बेटे भला कैसे अच्छी औलाद बन सकते हैं जो अपने बाप की रंगीन मिजाजी को अपनी आंखों से देखते हैं, जो खुद भी इसकी बेवफाई और अयाशी के बायस बचपन में दुख सहते हैं। अब मैं हूँ माँ के पास रहती हूँ, ना इधर की हूँ ना उधर की। इकरा ने मुझे अपना पता और फ़ोन नंबर लिखवा दिया। फिर जब हम पाकिस्तान पहुँचे मैंने एक रोज़ इसे फ़ोन किया और इसके घर चली गई। इसने मुझे अपनी शादी की तस्वीर दिखाई। तब मैं ये देखकर हैरान रह गई कि इसका शौहर फ़ाइज़ वही शख्स है जिसका रिश्ता मेरे लिए आया था, और जहेज़ कम होने पर इन लोगों को अब्बा जान ने ठुकरा दिया। मेरी शादी ऐन वक्त पर ख़त्म कर दी गई थी। तस्वीर में इसकी तीनों बहनों को देखकर मैंने पहचान लिया। हमारे घर रिश्ता देखने आई थी और मुझे पसंद कर लिया था। ये बात मैंने इकरा को बताई, मगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मेरी फ़ाइज़ से शादी ना हो सकी, बल्कि होते होते रह गई। अल्लाह जो करता है इंसान की भलाई के लिए करता है। अगर मेरी इस वक्त इससे शादी हो जाती तो मैं क्या कर सकती थी, न जाने मेरे साथ क्या होता। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।